إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بے پناہ کرموں میں ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس دنیا میں بسنے والے انسان کو اپنے خالق اور مالک کی حقیقی پہچان اور معرفت عطا کی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، علماء عظام پر، جو ہر دور میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنے اتنے کرم کرے کہ آپ سے سمیٹے نہ جائیں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا دل دہلا دینے والا، دماغ میں سوچ پیدا کر دینے والا، زندگی کی روش کو تبدیل کر دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرموں سے بھری ہوئے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ اے انسان، وہ کون سی چیز ہے جس نے کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے دھوکے میں ڈال کے تجھے رب سے دور کر دیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بے انتہا کرم کرتے ہیں، تو ان کرموں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو آسان کیا ہے۔ اس دنیا میں نیکی سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان زندگی میں کام کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نیکی کو آسان کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک نیکی پر بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں اور گناہ لکھ دیے ہیں، یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام گناہ کا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی اور نیکی کی پورے طریقے سے وضاحت کر دی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها، جیسے انسان نے نیکی کا ارادہ کر لیا لیکن نیکی اس نے نہ کی، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ارادے پہ ایک مکمل نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اگر نیکی کا ارادہ کیا، وَعَمِلَهَا، اور نیکی کر لی، فَكَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اگر انسان ارادہ کر کے نیکی کو کر گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی 10 نیکیاں، إِلَى 700 ضِعْفٍ 700 نیکیاں، وَإِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ 700 سے بھی کئی گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر گناہ کا ارادہ کر لیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن گناہ کیا نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ انسان کو ایک نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اگر گناہ کا ارادہ کر لیا، فَعَمِلَهَا، اتنا بد نصیب انسان نکلا کہ اس کرم والی ذات، رحمتوں سے لبریز ذات، اس کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے، اپنی انانیت کے دائرے میں داخل ہوتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہوئے، اللہ کے ان بے پناہ کرموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر انسان نے یہ بد نصیبی کر لی، وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر گزرا، کتبہ اللہ عندہ سیئۃ واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ لکھتے ہیں۔ ذرا کرم دیکھیے، نیکی ایک ہے، اس پہ 10 نیکیاں، اس پہ 700 نیکیاں، بلکہ شمار سے باہر نیکیاں، صرف ایک نیکی کرنے پہ، اور گناہ کا ارادہ کیا، چھوڑ دیا تو گناہ نیکی بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کر گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے ظلم کرنا تم پر بھی حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تم ظلم نہ کرنا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، شرک کے اندھیروں سے انسان توحید کی روشنی میں آ جائے، بدعت کی گمراہیوں سے انسان جو ہے وہ سنت کے نور میں آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے۔ الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائعن، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا دے دوں، فاستطعمونی، کھانا مجھ سے مانگو، اطعمکم، میں کھانا تم کو دوں گا۔
یہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں، یہ جو طرح طرح کی لذتیں ہماری زندگی میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے، یہ میرے علم اور میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، تو یہ انسان کی بد نصیبی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سارے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں لباس عطا کر دوں، فاستکسونی، مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس دے دوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات کو بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، شب کی تاریکی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، تم اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہو، اپنے بستروں کو آلودہ کرتے ہو، اپنی زندگی کو گناہ سے بھرتے ہو۔ انکم تخطئون باللیل، تم رات کو گناہ کرتے ہو، والنہاری، سر محفل گناہ کرتے ہو، سر بازار گناہ کرتے ہو، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے تم گناہ کرتے ہو، رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہو، دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یہ اللہ کا کرم ہے، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِي، اے میرے بندو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، جنہوں نے گناہوں سے اپنی زندگی کو آلودہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انسان نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے اور دل میں انسان کے احساس ہو جائے میں نے زیادتی کی ہے، کرم کرنے والی ذات کے احکامات کو ٹھکرا کے، اس کی بات نہ مان کے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور انسان کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس قدر جوش مارتی ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ صرف یہ گناہ جو ہے، یہ گناہ معافی نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر تو کرم کا یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے توبہ کر لی، گڑ گڑا اٹھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا، شرمندگی ہوئی، ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے بلبلا اٹھا، گڑ گڑا پڑا، یا اللہ میں نے غلطی کر لی ہے، تو بڑی رحیم ذات ہے، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ گیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک کام شروع کر دیے، گناہ کرتا تھا چھوڑ دیے، بد نظری کرتا تھا نگاہ کو پاکیزہ کر لیا ہے، حرام کھاتا تھا حلال کھانا شروع کر دیا، مسجد سے دور تھا مسجد میں نماز پڑھنے لگا ہے، صدقہ نہیں کرتا تھا صدقہ شروع کر دیا ہے، قرآن سے محبت نہیں تھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیکی اس انسان نے کرنی شروع کر دی ہے، تو کتنی کریم ذات ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ ہیں اتنی ان گناہوں کو مٹا کے نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی ذات ہے،
ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یدنی المؤمن یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو بلائیں گے، اور بلا کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بلائیں گے فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، اللہ اس انسان پہ اپنا پردہ ڈال دیں گے، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اللہ تبارک و تعالی انسان سے پوچھیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے، فَيُقُولُ اِي رَبِّي عَرَفْتُ، جی اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے، جی میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی قد سترتها علیک فی الدنیا وانی اغفرها اليوم، دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں تجھے تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو سیاکاریاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس پہ اللہ نے پردے رکھے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا دے، ہر انسان کے گناہ دوسرے انسان کو نظر آنے شروع ہو جائیں تو دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو بلانے کے قابل نہ سمجھے۔ کوئی انسان سے اس قدر نفرت ہو جائے کہ انسان سے ملنا چھوڑ دے، بات ترک کر دے، تعلقات ٹوٹ جائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں۔ اور بلکہ کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جنہیں اللہ کل قیامت کے دن کہیں گے انی قد سترتها علیک فی الدنیا، یہ گناہ میں نے دنیا میں تیرے پردے میں رکھے تھے، وانی اغفرها لک اليوم، آج میں تیرے یہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے آخر میں جس انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جس انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے انسان کو جہنم سے نکال کے میرے پاس لے کر آؤ اور اس سے اس کی زندگی کے گناہ پوچھو۔ فرشتے اس انسان کو کھڑا کر لیں گے، انسان سے گناہوں کا سوال اور جواب شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے نحو عنہ کبارہ، جو بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں وہ اسے یاد نہ دلانا، چھوٹے چھوٹے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس سے پوچھو۔ فرشتے اس سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ کے بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ مسلم شریف کی حدیث سے بندہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا، جی یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ بندے تو نے یہ نافرمانی کی؟ یا اللہ میں نے کی ہے۔ بندے تو نے یہ نافرمانی کی؟ یا اللہ میں نے کی ہے۔ تو انسان کے دل میں خیال پیدا ہوگا ابھی تو میں نے یہ جو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، یہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ابھی ان کی باری آئے گی تو میں کیا منہ لے کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ انسان شرمندگی کے احساس سے اس وقت پشیمان ہوگا، یہ تو بھی چھوٹے گناہوں کا حساب ہو رہا ہے، جب بڑے گناہ آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب دل میں یہ ڈر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کریم ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جا بندے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ کیا کرے گا؟ بندہ لالچی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا یا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے بدکاری بھی کی تھی، میں نے حرام بھی کھایا تھا، یا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا تیرے ہر بڑے گناہ کے بدلے میں بھی تجھے نیکی دی جاتی ہے۔ ضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے اس کرم کو بیان کیا
کہ پہلے انسان اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہے اور بعد میں خود اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کرے گا، یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا، جا اس کے بدلے بھی تجھے نیکی ملی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ 100 کے قاتل کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والی بدکار عورت کو ایک کتے کو پانی پلا دینے پہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ حمزہ کے قاتل کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پتھر مارے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹانے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی جو ہے تپتی ریت پہ گھسیٹنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اونٹنی کی دوڑ کی زد میں آ کر 40 سال تک قتل و غارت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا، اس دور کے ہر گناہ کو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ساری غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کرم والے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے بھائیو، جو انسان کی دعا سنتی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا کو سنتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے؟ بھائیو ذرا سوچئے، بے سہارا کی سسکیاں کون سنتا ہے؟ دل کی جو ہے تمنائیں کون سنتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، بیوہ کی بیوگی میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کون رکھتا ہے؟ بچے کو جنم دے کر فوت ہو جانے والی ماں کے بے مامتا بچے کی آرزوؤں کو کون پورا کرتا ہے؟ مظلوم کی آہوں کو کون سنتا ہے؟ دل کی دھڑکنوں کو کون سنتا ہے؟ بے سہارا کا آسرا کون بنتا ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو ناچار اور مجبور کی آہوں کو سن کے اس کی مدد کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے محبوب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِی اِذَا دَعَانِی فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، اُجِیبُ میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے دعا کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، دعا کی قبولیت کا ذکر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قبولیت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والی کی دعا کو، اذا دعان جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ 3 آدمی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک غار میں چھپ گئے اور بڑا پہاڑ کی چٹان اس غار کے دروازے پہ آ کے اس غار کو بند کر دیتی ہے۔ بتائیے جہاں پر کسی انسان کی رسائی نہیں تھی، اس غار سے نجات کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، لاچار کی کون سنتا ہے؟ عبداللہ اعظام رحمہ اللہ، انہوں نے افغانستان کے جہاد کے بارے میں کتاب لکھی ہے التربیہ الجہادیہ کے نام سے۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو پڑھ کے اور سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کے کرم پہ یقین بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روسی جب جہاز لے کر افغانستان کی سرحد میں داخل ہوتے، گولہ باری کرتے، ہمارے پاس مقابلے کے لیے صرف بندوقیں ہوتی تھی، ہم ان بندوقوں کے ذریعے
उन जहाज़ों को निशाना बनाते थे, कहाँ पे जहाज़ और कहाँ पे छोटी छोटी बंदूकें। कहते हैं एक वक्त मर्तबा ऐसे भी हुआ कि बंदूकें हमारे पास थी, हमने गोलियां चलाई, जो गोलियां हमारे पास स्टॉक था गोलियों का वो ख़त्म हो गया। जहाज़ सर के ऊपर है और नीचे मुकाबला करने के लिए मुजाहिदीन के पास गनों में गोलियां नहीं हैं। तो कहते हैं हमने जहाज़ों की तरफ हाथ उठा के यूं कहा अल्लाहु अकबर। हमने अपनी आंखों से देखा कि वो जहाज़ जो थे वो पाश पाश हो गए और वो जहाज़ टुकड़े टुकड़े होके हमारी आंखों के सामने ज़मीन पे आ गिरे। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, लाचार की कौन सुनता है जब सारी दुनिया के आसरे टूट जाते हैं। बतलाइए सिसकियों का मदावा कौन करता है, गमों का इलाज कौन करता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इस करीम ज़ात से इंसान तुझे किसने गाफिल कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला के इंसान पर इतने करम हैं कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर बैठ जाओ कभी घर की तन्हाई में अल्लाह के करम गिनने शुरू कर दो तो गिन नहीं सकोगे। ये आँखों की बिनाई को देखो, ये ज़ुबान की गोयाई को देखो, ये कानों की समात को देखो, ये पाँव की चापों को देखो, ये दिल की धड़कनों का एहसास करो, ये हाथ की ताकतों को देखो, ये जिस्म के अंदर अल्लाह ने जो खूबसूरत चेहरा रखा है इस पे कभी गौर करो। ये जो जिस्म के अंदर हड्डियाँ और जोड़ रखे हैं इन पे ज़रा गौर करो तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के करीम होने का यकीन हो जाएगा। और फिर उस अल्लाह से इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कर्मों में डांप ले और उनकी कदर करने की हमको तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा और सिफ़ात हैं इनके बारे में इंसान को गौर करना चाहिए ताकि अल्लाह की मोहब्बत दिल में बढ़े, अल्लाह की खशियत जो है वो इंसान के दिल में पैदा हो जाए। मेरे और आपके खालिक व मालिक फरमाते हैं कुरान मजीद में व खालक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इस ज़मीन में जो कुछ भी है ये मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। ज़रा गौर करें, बच्चे को माँ के पेट में खुराक कौन देता है? पत्थर के अंधेरे में कीड़े को खुराक कौन देता है? समुंदर की तहों के नीचे छुपी हुई मछली के लिए खुराक का एहतिमाम कौन करता है? और अंडे से निकलने वाले चूज़े के लिए अंडे में खुराक का इंतज़ाम किस ज़ात ने किया है? ज़रा इन नहरों पे गौर करें, ज़रा इन दरियाओं पे गौर करें, इन मौजों पे गौर करें। ये समंदर, ये आबशारें, ये फूल और फल
اور یہ جو رنگ برنگے کھیت اور کھلیان ہیں ان پہ ذرا انسان غور کرے، انسان رنگ برنگے اپنے کھانوں کو دیکھے، یہ طرز طرز کے لباس انسان ان پہ غور کرے، یہ جو درخت کی ٹھنڈی چھاؤں ہے انسان اس کا احساس کرے، یہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے بارے میں سوچے، یہ شیریں دودھ، یہ میٹھے مشروبات، یہ ماں کی ممتا اور یہ باپ کا پیار اور یہ بہن کی الفت اور یہ جو بھائی کا سہارا ہے اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ذرا انسان اس کے بارے میں سوچے۔ یہ جو طرح طرح کے انگوریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں نکالی ہیں، انسان ذرا ان پہ غور کرے۔ یہ خوبصورت سواریاں، یہ اعلیٰ شان بلڈنگیں، یہ فضاؤں میں اڑنے والے جہاز، یہ کتنی اللہ کی نعمتیں اور احسانات اور کرم ہیں۔ اور یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ قرآن اور یہ حدیث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان پر اتنے زیادہ کرم ہیں کہ انسان ان کا نہ احساس کر سکتا ہے، نہ ان کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ پھر بد نصیبی ہے بھائیوں میری اور آپ کی، ہم اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں، ہمیں پھر اللہ سے زیادہ، اللہ کے گھر سے زیادہ ہمیں چوک چراہے اچھے لگیں، ہمیں اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کے مقابلے میں ہمیں گندی فلمیں اور گانے اچھے لگیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خوراک کے مختلف انتظامات کیے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں سود کی حرام کی کمائی اچھی لگے، تو بھائیو یہ بد نصیبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اور یہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان نے اللہ کی عزت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے تو اس پہ اتنے کرم کیے لیکن اس انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اولم یرو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو یہ غور نہیں کرتے کہ کیسے ہر چیز کے خوبصورت عمدہ جوڑے جو ہیں وہ ہم نے زمین سے اس انسان کے لیے نکال دیے ہیں۔ بھائیو کبھی رات چلتے ہوئے ان پہاڑوں پہ غور کیجئے، کبھی چلتے ہوئے اس زمین کی نعمت کو دیکھیے، کبھی آسمان کی چھت کو غور سے دیکھیے، پھر ستاروں سے سجاوٹ کو دیکھیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو زندگی کے رستے آسان کر دیے ہیں، اللہ کے ذرا ان کرموں کا اندازہ کیجئے۔ پھر انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ یا اللہ تو نے تو میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو نے تو مجھ کو اتنا دیا ہے، میں ہی بد نصیب ہوں کہ تیرے در سے دور ہوں، تیرے گھر سے دور ہوں۔ بھائیو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھول جیسی اولاد دی ہے، کتنی خوبصورت یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ اس نعمت سے محروم کر دیتے بتلائیے وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا زور بازو ہے، وہ کون سی سائنس ہے، وہ کون سے سہارے ہیں جو انسان کو اس اولاد کی نعمت سے سرفراز کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا اسی اولاد کی محبت میں آ کے اللہ کو بھول جانا چاہیے؟ نہیں بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کی زیادتی اور ظلم ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنے کرم کیے ہیں پھر انسان اس اللہ سے غافل ہو جائے، پھر اس اللہ کے گھر سے اٹھنے والی صدا اللہ اکبر سے انسان غافل ہو جائے۔ چوک چراہے میں کھڑا ہے، جوانی اس کی دی ہوئی ہے، پاؤں میں طاقت اس اللہ نے رکھی ہے، یہ دل کی دھڑکنیں اس اللہ نے دی ہے، یہ کانوں کی سماعت اس اللہ کی ہے، پھر بھی اللہ اکبر سنتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا۔ ذرا غور کیجیے، اگر اللہ یہ آنکھیں چھین لے، اگر انسان کو اللہ پاہج کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، تو بتلائیے کیا ہمارا اللہ پہ کوئی حق بنتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں بنتا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، وافر دی ہے، عزت سے دی ہے، پھر انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے،
اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے انسان کو، اے کاش کہ ہم عربی کا اسلوب سمجھتے تو آج ہم تڑپ اٹھتے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تیرا ہر عضو اس اللہ نے ٹھیک رکھا ہے۔ اگر آنکھیں چہرے کی بجائے پیٹ میں ہوتی تو بھائیو رش میں کیسے دیکھ پاتے؟ اگر یہ انگوٹھا انگلیوں کے ساتھ ہوتا بتلائیے چیز کیسے پکڑ پاتے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا بہترین انداز میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر اللہ ہم کو گدھا بنا دیتے تو کیا ہمارا کوئی زور تھا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی طرح کی معذوری دے دیتے، بھائیو کل قیامت کے دن کی پشیمانی سے پہلے آج وقت ہے اللہ کے ہم ان کرموں کی قدر کرتے ہوئے، ہم اللہ کے ان کرموں کی قدر کرتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ہم سے ہماری زندگی میں مانگا ہے وہ ہم اللہ کو دے دیں۔ اللہ کو جو انسان شکر کرتا ہے بڑا پسند آتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے کرموں پہ الحمدللہ کہہ دو گے، آنکھ میں نے دی ہے سے قرآن پڑھ لو گے، ہاتھ میں نے دیا ہے اسے سیرت رسول مقبول تھام لو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں اور کرم مزید بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے اتنے کرم ہماری زندگی میں آئیں گے ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور دیکھ لیجئے جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں، جو اللہ کے کرموں کی قدر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میرے کرموں کا کفر کر دیا، ناشکری کر دی، یاد رکھنا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا تو کرم ایسا ہے کہ اس دنیا میں فرما بردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا آگے والی زندگی کا سلسلہ ایسے نہیں ہوگا اگر ناشکری کی۔ ان عذابی لشدید، پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں اور کرموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت الحفیظ ہے، حفاظت کرنے والی ذات، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ بھائیوں سے بھی یہ التماس ہے تھوڑا وقت نکال کے 40-45 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، مصروفیتوں کو چھوڑ کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے جس اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، کوشش کیا کریں بر وقت مسجد میں آئیں۔ یہ جو غفلت ہے آخری وقت میں مسجد میں آنا اور سر سے بوجھ اتارنا، یہ بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جس بھی مومن بھائی کے دل میں نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ
جو بھائی مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے، یا اللہ جو بھائی پریشان ہے اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرما دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک صالح رشتے عطا فرما دے، جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مسجد کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی اور اپنے احکامات کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔